ایک بندے نے ایک دن مجھے رات کو فون کیا، جناب کہاں ہے؟ میں نے کہا گھر میں ہوں۔ کہنے ذرا باہر نکل کے دیکھو۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا جی آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا چاند کے اندر حضور کی تصویر ہے۔ میں نے کہا تو پاگل ہے؟ لوگوں نے زندگیاں گزار دی اور زیارت نہ ہوئی، اور تو جو ہے لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے کہ چاند کے اندر تصویر لگا دی۔ میں نے کہا کمال ہے، بات کرنے والی ہے تیری۔ ہمارے ہاں ذوف الاعتقادی اتنی پھیل گئی ہے کہ جو بات کرے لوگ پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں حضور کے قدم لگے ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کرتے۔ جھوٹی خوابیں، جھوٹی کرامتیں اگر سچی ہیں تو میں ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس وقت معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش۔ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق۔ نئے ابلہ مسجد ہوں، نئے تہذیب کا فرزند۔ میں کہتا ہوں اگر جھوٹوں کے پیچھے چلو گے رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے تم سے۔ یہ جرأت کیوں کرتے ہو؟ یہ ہمت کیوں کرتے ہو؟ کیوں جھوٹے دعوے کرتے ہو؟ سچ بولو، تمہارے پیچھے کوئی لگے یا نہ لگے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو سیدھی سیدھی بات کرو، پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ وہ تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دے گا، تمہارے بخشش بھی فرما دے گا۔ نہ لوگ اکٹھے ہوں، نہ مجمع بنے، نہ حلقہ بنے۔ یار یہاں تو 72 ہوں تو وہ بھی قبول ہیں۔ یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، یہاں معیار دیکھا جاتا ہے۔ سر نہیں گنے جاتے، دل گنے جاتے ہیں۔ یہاں یہ دیکھتے ہیں، مت لوگوں کو جو ہے وہ کھلونے دے کے بہلاؤ اور لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو، اپنی آخرت بھی کالی کرو اور لوگوں کی آخرت بھی کالی کرو۔ آپ دیکھیں دائیں بائیں، اپنی نظر رکھیں، نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے۔ چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی۔ کوئی حق کا مسافر تلاش کرو، چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، کرامت اس کی نہ ہو ساری زندگی کے اندر، لیکن محمد عربی کی غلامی تو ہو نا۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی کوئی کرامت؟ فرمانے لگے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اتنے گناہوں کے باوجود زمین پہ چل رہا ہوں اور زمین مجھ کو دنسا نہیں لیتی اپنے اندر۔ ہمارے بزرگوں کی تو کہانیاں یہ تھیں، اور آج تھوک کے حساب سے کرامتیں دی جا رہی ہیں۔ آج کے پیروں کی اتنی کرامتیں، غوث پاک کی بھی اتنی کرامتیں بیان نہیں ہوتی جن کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں۔ دڑا دڑ کرامتیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک بندے کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے یہ شور کر دیا کہ یہ رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا، اس لیے کہ حضرت غوث پاک بھی نہیں پیتے تھے، وہ بھی پیدائشی غوث تھے اور یہ بھی پیدائشی غوث ہے، اور رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا۔ اچھا کوئی 2-4 ماہ گزرے تو اس غوث کی ماں کو طلاق دے کے نئی عورت سے شادی کر لی۔ میں نے کہا کم از کم اتنا تو خیال رکھتے، جس نے غوث جنم دیا ہے اس کو تو عزت سے گھر سے رکھتے۔ تو یہ کیا تماشے ہیں؟ کیا لوگ بے وقوف ہیں؟ اب لوگ سمجھنے لگے ہیں، لوگ جو ہے وہ ان وجہ سے پھر دور دین سے ہوتے ہیں، نقصان یہ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں دنیا سے حق ناپید نہیں ہوا۔ اگر مداری گر موجود ہیں، ڈاکو لٹیرے اور چور موجود ہیں، تو حق کا ڈنڈورا دینے والے بھی اس دھرتی پہ بستے ہیں۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک شخص سے بدزن ہو جاتے ہیں تو پورے طبقے سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ کئی بندوں کو میں سمجھو میں دیکھا ہوا ہے پیروں کو، اور تو نے دیکھے ہوئے نہیں، جن کو مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ شاید آپ نے دیکھے نہ ہو، مگر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا ڈھب آ جاتا ہے، سلیقہ اور طریقہ آ جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تلاش کرو۔ اگر ایک دکان سے کپڑا صحیح نہ ملے، سودا صحیح نہ ملے، تو آپ جو ہے کیا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کو پتا پورے شہر سے مٹھائی کہاں سے اچھی ملتی ہے، آپ کو پتا پورے شہر سے کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے، آپ کو پتا پورے شہر میں جو ہے وہ فلاں چیز اچھی کہاں سے ملتی ہے۔ دین بھی ڈھونڈو کہاں سے خالص ملتا ہے اور کہاں سے نہ خالص ملتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جھولی میں یوں نہیں ڈال دیا جائے گا، اس کے لیے تمہیں جانا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ ہاں 1 سے دھوکہ کھاؤ گے، 2 سے کھاؤ گے، 3 سے کھاؤ گے، لیکن جو تم دھوکہ کھاؤ گے تم تو رب کے نام پہ کھاؤ گے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا اس کو آزاد کر دیتے۔ غلاموں کو سمجھ آ گئی، لمبی نمازیں پڑھنی شروع کر دی، آپ آزاد کر دیتے۔ کسی نے کہا عمر تم تو بھولے آدمی ہو، یہ نمازیں اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، یہ آزادی کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ مجھے اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں 100 بار کھانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک جگہ سے دھوکہ کھایا، 2 سے کھایا، 3 سے کھایا، 4 سے کھایا۔ جب تمہاری نیت ٹھیک ہوگی منزل ضرور ملے گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ خورش دے بدرا جو کب کو ہمان کہ یک روز افتد ہمائے بادام۔ شادی کہتے ہیں چارہ ڈالتا جا، دانا ڈالتا جا، کبھی تتر آئے گا، کبھی مور آئے گا، کبھی کبوتر آئے گا، پھر ایک دن جس کو تو تلاش کرتا ہے وہ ہما بھی تو آ ہی جائے گا نا۔ اس لیے حق کے سفر کو نہ چھوڑنا، چلتے رہنا اور راہ حق کی منزل پر
انشاءاللہ ایک دن ضرور گامزن ہوگے.